سورۃ القاف آیت نمبر 12 پنځلسم رکوع شپږشتم سپارہ صفحہ نمبر 54. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. صدق اللہ العظیم. سورہ قاف آیت نمبر 12 پنځلسم رکوع شپږشتم سپارہ صفحہ نمبر 54. آپ کو اگر درس یاد ہو منگل کے دن تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں. ایک ہوتے ہیں دلیل نقلی، وہ دلائل جو ہم کو حضور علیہ السلام کی طرف سے، صحابہ اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرف سے، تابعین کی طرف سے ہمیں کچھ دلائل ہمارے لیے آئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی. اور دوسرے وہ دلائل ہیں اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی، کہ ہم اللہ رب العزت کو ان کے قدرتوں سے پہچان سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑی قدرت اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہوا ہے، اور اسی طرح زمین کو اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور پھر اس زمین میں اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے سبزیاں اور پھل یہ پیدا کی ہیں. تو اس میں اللہ رب العزت اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح زمین سے سبزی یہ نکلتی ہیں، اور جس طرح زمین سے فروٹ میوجات وغیرہ نکلتی ہیں، تو اسی طرح اس زمین سے ایک دن تم بھی نکلو گے، اور وہ دن قیامت کی ہوگی. تو اس قدرت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے سمجھ سکے کہ جس طرح زمین سے یہ تمام چیزیں نکلتی ہیں، پانی نکلتی ہیں، سبزی نکلتی ہیں، میوجات نکلتی ہیں، معدنیات نکلتی ہیں، تو اسی طرح یہ انسان بھی ایک دن قیامت کے دن اس زمین سے نکلے گا. اس کا ذکر کرنے کا یہی مقصد تھا. یہ ہمارے منگل دن کا خلاصہ تھا. ابھی یہاں سے اللہ رب العزت کچھ قوموں کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری یہ کہ حضور علیہ السلام کو تسلی بھی ہے. حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دعوت تبلیغ کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کی بات لوگ نہیں مانتے تھے. حضور علیہ السلام کو کچھ لوگ جادوگر کہتے تھے، کچھ شاعر کہتے تھے، کچھ ان کو مجنون کہتے ہیں الیاذ باللہ. تو ان باتوں سے حضور علیہ السلام کی دل کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ میں تو ان کو اللہ کی توحید کا درس دیتا ہوں، اور ان کو میں رسالت کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ لوگ اس کے بدلے میں میرے پیچھے اس طرح باتیں کرتے ہیں. تو اللہ نے حضور علیہ السلام پر یہ آیتیں نازل کی ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، ان سب انبیاء کراموں کی یہ تذلیل ہوئی ہیں، لوگوں نے ان کی یہ تذلیل کی ہیں. لہٰذا اگر آپ کو اللہ کی راستے میں کوئی تکلیف ملے، کوئی تذلیل ملے، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کیا ہے؟ دستور ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے، اور حق کو قبول کرنے کے لیے وہ مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو لہٰذا یہ اگر آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کرے، آپ کی بات کو نہ مان لے، لہٰذا آپ اس سے دل پر تکلیف نہ گزارے. تو اس میں حضور علیہ السلام کو ایک تسلی ہے، اس میں حضور علیہ السلام کو ایک تسلی ہے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اس میں پہلی جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے
حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی اور اس میں جو ہے نا 100 تک بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے، لہٰذا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور وہ اصحاب الرس سے، اور اسی طرح کنویں والے نے بھی اپنے پیغمبر کی تذلیل کی. وہ اصحاب الرس سے، کنویں والے، تو یہ عرب میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے حضرموت. اللہ نے ان کو ایک پیغمبر بھیجا تھا، اس کا نام تھا حنظلہ ابن صفوان، حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام، یہ ان کا نام تھا، حضرت حنظلہ. انہوں نے اپنے علاقے میں اللہ تعالیٰ کا توحید، درس، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن صرف ان کے قوم میں ایک حبشی غلام وہ مسلمان ہوا تھا. تو یہ سارا قوم ان سے بہت زیادہ ان کے خلاف ہو گئے، کہہ رہے تھے کہ یہ پیغمبر ہر وقت ہمیں اللہ کی باتیں بتا رہے، اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے علاقے سے ان کو ہٹا دیتے ہیں. تو کس طرح ہٹا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ باہر جنگل میں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں جو ہے نا اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اس کے اوپر ہم سر رکھ دیں گے. 2 3 4 5 دن بعد جب ہم چلے جائیں تو یہ بس اس میں فوت ہو جائے گا. تو انہوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیا، اس کے اوپر سر رکھ دیا. رات کے وقت وہ حبشی آیا کرتا تھا روزانہ، وہ کہتے کہ سیب اس کو جو ہے نا اوپر سے رسی کے ذریعے پانی روٹی دیا کرتا تھا. ایک دن اس غلام نے یہ کہہ دیا کہ سیب، مجھے جو ہے نا آپ کے بغیر میرا بھی گزارا نہیں ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کو نیچے آ جاؤں. تو دیکھ انبیاء علیہ السلام کی قول، باتیں یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ میں اس کنویں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، یہ تو ان لوگوں نے مجھے زبردستی یہاں پر پھینکا ہوا ہے، اور اگر آپ یہاں پر زبردستی آؤ گے تو یہ خودکشی ہوگی، لہٰذا تمہارا یہاں پر آنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا سے بالکل جس طرح آپ کا امر ہو. تو یہ ہمیشہ رات کو آتا تھا اور اس حنظلہ علیہ السلام کو اوپر سے پانی، روٹی، یہ چیزیں دیا کرتا تھا. 5-6 دنوں بعد سارا قوم آ گیا. انہوں نے اپنے ساتھ عورتیں بھی لائے یہ بنگڑا ڈالنے کے لیے کہ جب ہم اس کنویں سے سر کو اٹھائیں گے تو اس پیغمبر کو یہاں پر جب فوت دیکھیں گے تو آپ ساری کیا کریں گے؟ بنگڑا ڈالیں گی. تو جب انہوں نے اس کنویں سے سر ہٹا دیا تو نیچے سے پیغمبر جو تھے حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام، اوپر سے انہوں نے آواز دیا، کیف بک یا حنظلہ، حنظلہ کا کیا حال ہوگا؟ تو انہوں نے جب وہ کنویں سے سر ہٹا دیا تو وہ نیچے سے آواز کہہ رہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ، اے میری قوم آپ اللہ کے علاوہ کس طرح اور لوگوں کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جب انہوں نے یہ صورتحال کو معلوم کیا تو پھر اس کے اوپر انہوں نے بالکل پکا اینٹ رکھ دیا، اس کے اوپر ریت وغیرہ رکھ دیا کہ یہ بالکل سرے سے کوئی اس سر کو ہٹا نہ دے. تو اس کے ذریعے سے انہوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ مروا دیا. تو اللہ رب العزت اس حرکت سے بہت زیادہ خفا ہو گئے کہ یار ان لوگوں نے ہمارے پیغمبر کی اتنی تذلیل کی کہ ان کو شہید کیا کہاں پر؟ کنویں میں. اور کس طرح شہید کیا؟ وہ بھوکے پیاسے، کس طرح ان کو موت آئی ہوگی. تو یہ لوگ اس طرح بنگڑا ڈالے ہوئے تھے، کہہ رہے کہ ابھی یہ شخص فوت ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے ان پر بادل لے آئے اور اس بادلوں سے اللہ رب العزت نے پھر آگ ان پر لے آئے اور اس آگ سے وہ سارے وہ کیا ہو گئے؟ وہ ریزہ ریزہ ہو گئے. تو یہاں پر اصحاب الرس کنویں والے، تو اس کنویں والے لوگوں نے بھی اپنے پیغمبر کو کیا کیا؟ جھٹلایا تھا. تو یہاں پر حضور علیہ السلام کو تسلی ہے. تو یہاں پر یہ ایک نیا لفظ ہے، یہ ماقبل بھی گزرا ہوا تھا لیکن یہاں پر اس کی تفصیل مناسب تھی. کذبت قبلهم،
جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، واصحاب الرس، اور کنویں والوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، وثمود، اور قوم سمود نے بھی، وعاد، قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، وفرعون، اور فرعون نے بھی، واخوان لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا۔ یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے 5 قوموں کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ اگر یہ لوگ آپ کو تکلیف دے دیں تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا کیا ہے، پیغمبروں کو تکلیف دی ہے۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور اسی طرح جنگل والوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ، یہ مدین، یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ مدین اس طرح شہر تھی کہ اس کے چاروں اطراف جنگل ہی جنگل تھی، اور اس میں عجیب عجیب قسم کے معجزات ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تذلیل کی تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو یہاں پر ان کا خصوصی ذکر کیا، اس لیے کہ یہ مکہ والے جو تھے یہ مدین کو تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت ان کو یہ بطور مثال کہتے ہیں کہ جب یہ مدین جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ عبرت حاصل کرے کہ یہ لوگ کیوں ہلاک ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تذلیل کی تھی۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور اسی طرح جنگل والوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، اور اسی طرح قوم تبع نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا جو کہ اسد ابن ملیک تھا۔ کلن، سب نے، کذب الرسل، تکذیب کی پیغمبروں کی، فحق، پس ثابت ہوا، وعید، میرا عذاب۔ جب ان سارے لوگوں نے میرے پیغمبروں کی کیا کی، تکذیب کیا، ان کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں، تو اللہ فرمائے فحق وعید، میرا جو وعدہ تھا، میرا وعدہ کیا تھا، جو میرے پیغمبر کا بات نہ مانے میں اس کو دنیا میں بھی رسوا کروں گا، آخرت میں بھی۔ تو دنیا کا وعدہ میرا دنیا میں یہ ثابت ہو گیا۔ اللہ ہمیں اس درس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا